والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام و سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کے مقدس محبوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ عزیزان محترم، یہ زمین والے نبی کی عظمت کو کیا سمجھیں گے، کیا جانیں گے؟ نبی کی عظمت کا چرچا تو عرش پر ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آسماں خواہ زمین خواہ زمانہ مہماں، آسماں خواہ زمین خواہ زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب ہے کس کا تیرا تیرا۔ یہ آسمان یہ دسترخوان ہے، زمین دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر جتنے بھی کھانے والے ہیں ساری مخلوقات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میرا نبی، جو میرا محبوب آپ کو دے اسے لے لو، جس سے سرکار روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اپنے غلاموں کو محبت رسول کا پیغام دیا ہے، اس کے مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے، مقام مصطفیٰ کو سمجھایا ہے، عظمت مصطفیٰ کو سمجھایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیوں نہ فرماتے جبکہ قرآن بیان فرما رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو نبی دے تمہیں اسے لے لینا ہے، اور سرکار جس چیز سے روک دے اس سے باز آ جانا ہے۔ آؤ دیکھو مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہے، آؤ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی کو عشق مصطفیٰ میں گزار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی کو بزرگان دین کی محبتوں میں گزار دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا کنز الایمان کی تلاوت کریں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کے رزق میں
बरकत भी होगी। लेकिन सुनो सुनो मेरे अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में है तो कुरान बयान फरमा रहा है, सरकार अगर मदीने में है तो कुरान बयान फरमा रहा है। यानी हर कौल व फ़ेल को सरकार के हर यानी कौल को कुरान बयान फरमा रहा है। इल्मे गैब के ताल्लुक से बात आती है तो कुरान बयान फरमा रहा है। अफजलियत के ताल्लुक से बात आती है तो कुरान बयान फरमा रहा है। आओ देखो मकाम मुस्तफ़ा क्या है। कुरान पाक की एक आयत करीमा को आप समाअत करते चले, आपको पता चलेगा कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। इसलिए तो कहते हैं कि कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान मुसलमानों के लिए दर्से हयात है। कुरान मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खजाना है। अज़ीज़ान मुहतरम, आज देखा जाए तो पूरे आलम में, पूरी दुनिया के अंदर कहीं मुसलमान मारे जा रहे हैं तो कहीं पिसे जा रहे हैं। यानी हर जगह ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मस्जिदों को गिराने की बात की जा रही है तो यही मदारिसों को गिराने की बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमारा और आपका रिश्ता कुरान से टूट चुका है। उसकी वजह यह है कि हमारा और आपका रिश्ता मस्जिद से टूट चुका है। उसकी वजह यह है कि हमारा और आपका रिश्ता इन उलमाए किराम से टूट चुका है। अरे वो कौम जो कौम उलमाए किराम को गिरी हुई नजर से देखे, अरे वो कौम जो कौम मस्जिदों को आबाद ना करने के ताल्लुक से बात न यानी आबाद करने के ताल्लुक से बात ना करे, वो कौम जिस कौम के घर में कुरान की तिलावत ना हो, जिस कौम के घर में खाली गालियों से बात की जा रही हो, कुरान पाक को तख्तों पर यानी ताकों पर सजा करके रख दिया जाए। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के घर में अगर सफाई ना हो तो कुरान की सफाई भी नहीं हो पाएगी। यानी जब सफाई करने के ताल्लुक से बात आती है तो कुरान पाक की सफाई हो जा रही है। अरे वो कौम जिन्होंने कुरान पाक को अपने पीठ पीछे रखा हुआ है, नमाजों को पीठ पीछे रखा हुआ है, मदारिसों को पीठ पीछे रखा हुआ है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बुरी बात लगे तो माजरत चाहता हूँ, अगर मुझे कहीं अय्याशी की जगह पर खर्च करने के ताल्लुक से बात आ जाए तो शुमार करने की बात नहीं आती है, गिनती करने की बात नहीं आती है। लेकिन जहाँ मसाजिद की बात आती है तो हम गिनना शुरू कर देते हैं, जहाँ मदारिस की बात आती है तो गिनना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मैसेज आपको देना चाहूँगा, अगर मदारिस ना हो तो आपके यानी घर में मैयत हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। आपके घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो जाए तो अजान देने वाला नजर नहीं आएगा। आपके गांव के अंदर या आपके घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत करने वाला नजर नहीं आएगा। बच्चे की पैदाइश हो तो आलिम की जरूरत पड़ती है, किसी की मौत हो जाए तो आलिम की जरूरत पड़ती है। अरे ये उलमाए किराम पूरे पाँच वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस बारगाह में आप लोगों को हाजिर हो रहे हैं। सुबह आपको लेके हाजिर हो रहे हैं, दोपहर को आपको लेके हाजिर हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस दिन से जिस वक्त से इन उलमाए किराम को गिरी हुई नजर से देखना शुरू कर दिया है, इनके इज्जत व इकराम को यानी इनके इज्जत पर कीचड़ उछालने के ताल्लुक से बात करना शुरू कर दिया है। इनका एहतराम करना जब से आप लोगों ने बंद कर दिया, तभी से हम लोगों के लिए रुसवाई जो है, हम लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि मेरे रिश्ते में बरकत आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि मेरे मकान में बरकत आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद कब्र में मुझे रोशनी मिल जाए, मरने के बाद यानी कब्र की जो दहशत है, वहशत है, वो नाक अंधेरिया है, उन तमाम वहशतों से, खौफ से, बेचैनियों से मुझे महफूज कर दिया जाए और वो जो मैदान महशर का जो होलनाक वो दिन होगा, आप चाहते हो कि उससे वहाँ की रुसवाई से हमें अमान मिल जाए, तो याद रखना, अगर आपने कुरान की तिलावत की है तो कब्र में रोशनी जरूर मिलेगी आपको। आपने नमाज को आबाद किया है, आपने नमाज की पाबंदी की है तो जरूर आपके घर में भी बरकत आएगी। अब मैं आपको एक जुमला दे रहा हूँ, अरे नमाज पढ़ने से जिसको रब मिल जाए तो दुनिया की कौन सी ऐसी शय है, कौन सी ऐसी दौलत है जो नमाज पढ़ने से ना मिल सकती है। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई बड़ा नहीं हो सकता, वो कादिर मुतलक है, वो कादिर कय्यूम है। अगर वो चाहे तो पल में किसी गरीब को अमीर बना दे, वो चाहे तो किसी अमीर को गरीब बना दे। अरे इज्जत देना अल्लाह के इख्तियार में है, मौत देना अल्लाह के इख्तियार में है, शोहरत देना अल्लाह के इख्तियार में है, पैसा देना अल्लाह के इख्तियार में है, दौलत देना अल्लाह के इख्तियार में है। सारा कुछ
اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن چند عزت، چند دن کی زندگی کے لیے، چند دن کی آشائش کے لیے جس پیسے کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو نا میرے عزیز، آج تمہارا بچہ اگر انگلش میں بات کرنے پر آ جائے تم کو یعنی فخر محسوس ہوتا ہے، ارے دیکھو دیکھو میرا بچہ انگریزی میں بات کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کیسا بچہ انگریزی میں بات کر سکتا ہے؟ اچھی انگریزی بات کر لیتا ہے ٹھیک ہے، انجینئر بن گیا ہے ٹھیک ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے، آفیسر بن گیا ہے ٹھیک ہے، ارے تمام دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو تم نے یعنی علم سے آراستہ کر دیا ہے، علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے، لاکھ روپے کے خرچ کی بات آ جائے قرضہ لے کر کے آپ نے تعلیم دے دیا ہے، 1000 روپے کی بات آ جائے آپ نے خرچ کر دیا ہے، لیکن وہ ایسی تعلیم حاصل تو کر لیا، چند وقت کی زندگی کے لیے آپ کو وہ دے سکتا ہے آشائش، آرام دے سکتا ہے، لیکن سنو موت ہو جانے کے بعد ان پیسوں سے آپ کی مدد نہیں کی جا سکتی ہے، ان مکانوں سے مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔ ارے جس بچے نے انجینئر کی تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹر بننے کی تعلیم کو حاصل کی ہے، گھر میں باپ کا جنازہ اٹھ جائے، گھر میں ماں کا انتقال کر جائے، اس ماں کے جنازہ پڑھنے کا علم نہ ہو، باپ کے جنازہ پڑھنے کا علم نہ ہو، ماں کو یعنی باپ کو کفن پہنانے کا علم نہ ہو، تو ایسی تعلیم کس کام کا ہے جو جنازے میں کام نہ آ جائے؟ ایسی تعلیم کس کام کا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو تلاش کرو کہ میرے گھر میں فاتحہ کے لیے آ جاؤ؟ میں کہنا چاہوں گا آج مجھے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، میں کہنا چاہوں گا آج مجھے فرضیت غسل کا علم نہیں ہے، آج مجھے نماز کا علم نہیں ہے، اور ہم لوگ علماء کرام پر طنز کرتے ہیں، وہ علماء کرام جو یہ رونق اسٹیج کے زینت ہے، ارے وہ علماء کرام جو آپ کے اور ہمارے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ان علماء کرام کو وہ عزت عطا کی ہے، وہ وقار عطا کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث کو پڑھنے والا، پڑھانے والا نہ کبھی دنیا دار کا محتاج ہو سکتا ہے، نہ وہ کبھی بھوکا رہ سکتا ہے، اس لیے کہ جو نبی کریم کی احادیث کریمہ کو عام کرتا ہے اور فرامین مصطفیٰ کو جو عام کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو جو عام کرتا ہے، سرکار نے دعا فرمائی ہے کہ جس نے میری حدیث کو سماعت کیا ہے اور اس حدیث پر جس نے عمل کیا ہے اور اس حدیث کو جس نے عام کر دیا، آگے بڑھا دیا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ ارے جس کے تعلق سے نبی کریم دعا فرمائے اس کو تکلیف کیسے آ سکتی ہے، اس کو مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ آج ہمارے گھر میں بے برکتی کا جو ماحول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہو چکے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم یعنی کامیابی مل جائے، نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ رب العزت کائنات کی ساری دولت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، یہ کائنات کی دولت آپ کے قدم میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، اللہ سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے میرا نبی جو دے اس سے لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے بات آ جاؤ۔ آؤ دیکھو میرے عزیزان محترم، آقا کے علم غیب کے تعلق سے آخری بات میں بیان کر رہا ہوں۔ آقا کے علم غیب کے تعلق سے بات آتی ہے تو قرآن بیان فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضلیت کے تعلق سے بات آتی ہے تو قرآن بیان فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ۔ نبی کریم کے ذکر کے تعلق سے بات آتی ہے تو قرآن بیان فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تعلق سے بات آتی ہے تو قرآن بیان فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ارے سرکار کے اگر دینے کے تعلق سے بات آ جائے تو قرآن بیان فرما رہا ہے، سرکار کے بارگاہ کے ادب کے تعلق سے بات آ جائے تو قرآن بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ رب العزت کی آواز کے، اللہ کے محبوب کی آواز کے تعلق سے بات آ جائے تو قرآن بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت کے تعلق سے بات آ جائے تو قرآن بیان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور سرکار اگر سفر میں جائے تو قرآن یوں بیان فرمائے
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور سفر سے آئے تو قرآن بیان فرمائے والنجم اذا ہوا. نبی کریم اگر بات کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو قرآن بیان فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى. یعنی سرکار کے ہر قول کو قرآن بیان فرما رہا ہے. اور اسی قرآن کو جب آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو یہ اللہ کا کلام نظر آئے گا. اور جب عشق رسول کی نظر سے دیکھیں گے تو یہی قرآن نعت مصطفیٰ نظر آئے گا. یہی قرآن نعت مصطفیٰ آپ کو نظر آئے گا. اللہ رب العزت کے اپنا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ وضو فرماتے تھے تو ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت کعب ہے. آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے تو سرکار کی رحمت یعنی سرکار کی رحمت جوش میں آئی اور سرکار نے فرمایا اے ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جو مانگنا چاہو مانگ لو. سرکار نے قید نہیں لگائی کہ یہ مانگ لو بلکہ سرکار نے فرمایا سل ما شئت یا ربیعہ. اے ربیعہ جو چاہو وہ مانگ لو. اب حضرت ربیعہ بن کعب سوچ رہے ہیں کہ سرکار کی رحمت جوش میں آ گئی ہے کیا مانگا جائے. عزت مانگوں گا تو کچھ وقت تک رہے گی, شہرت مانگوں گا تو کچھ وقت تک رہے گی, وقار مانگوں گا تو کچھ وقت تک رہے گی, دولت مانگوں گا تو کچھ وقت تک رہے گی. ارے وہ صحابی تھے, صحابی رسول تھے, صحابی رسول. جس طرح صحابی رسول تھے وہ اسی طرح ان کا ذہن بھی بہت اعلیٰ تھا. بلکہ صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے, آقا مجھے شہرت نہیں چاہیے, آقا مجھے وقار نہیں چاہیے, آقا مجھے عزت نہیں چاہیے. اے میرے مصطفیٰ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. جس طرح دنیا میں رہ کر میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ کی صحبت میں رہ رہا ہوں, آپ کی رفاقت میں رہ رہا ہوں. اے میرے مصطفیٰ میری یہ تمنا ہے, میری یہ چاہت ہے کہ کل جنت میں آپ کی صحبت مل جائے, آپ کی رفاقت مل جائے, آپ کی خدمت کرنے کا وہاں پر بھی موقع مل جائے. تو میرے نبی کریم نے فرمایا او غیر ذالک, اے ربیعہ اس کے علاوہ مانگ لو. تو گویا کہ میرے سرکار نے حضرت ربیعہ کو جنت بھی عطا فرما دیے, جنت کے میوے جات بھی عطا فرما دیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ حضرت ربیعہ نے جو مانگا آپ نے ان کو اپنی رفاقت بھی عطا فرما دیا, اپنی یعنی آپ نے صحبت بھی عطا فرما دیا. تبھی تو اچھے رضا پیارے رضا عرب و عجم کے رضا مجدد ملت طاہرہ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر تڑپ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واخر دعوانا